अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। 23 नवंबर 2023 का दिन पाकिस्तान में इख्तिताम पजीर हो रहा है। अमेरिका में थैंक्स गिविंग की छुट्टी चल रही है दिन, और ये त्यौहार अमेरिका की तारीख में बड़ी इसकी अहमियत है, इसकी कल्चरल अहमियत है, इसकी मजहबी अहमियत है, इसकी एक तारीखी अहमियत है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर द अन इस्लामिक नॉन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर एज यूजुअल साजिश का एक बाजार गर्म रहा, जिसकी दो डेवलपमेंट जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प, बड़ी अहम है। एक वो डेवलपमेंट है जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े मुनसिफ पैदा हुए हैं, बहुत इदारों ने बड़ा इंसाफ किया, और दुनिया में ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए हैं पाकिस्तान में इंसाफ करने की, जिसका इंसानी तारीख में नजीर नहीं मिलती है। लेकिन इसके बावजूद जो स्टैंडर्ड्स, यानी इंसाफ के और मुनसिफाना फैसले करने के जो स्टैंडर्ड जो हैं वो राजा सिकंदर सुल्तान साहब की लीडरशिप में पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने सेट किए हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं। और पाकिस्तान के लोग जितने भी शुक्रगुजार हों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, राजा सिकंदर सुल्तान साहब के, बल्कि दुनिया की तारीख, पाकिस्तान के लोग क्या, पूरी दुनिया को शुक्रगुजार होना चाहिए राजा सिकंदर सुल्तान साहब का कि उन्होंने इंसाफ के जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं उन्हें कोई मैच नहीं कर सकेगा। जब तक ये दुनिया रहेगी, कयामत तक कोई जो है राजा सिकंदर सुल्तान साहब के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर सकता। तो वो वहां पर अब कोशिश ये कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का जो भल्ले का, बैट का इलेक्शन सिंबल है, इलेक्शन का निशान है, उसे तहरीक इंसाफ से लेकर छीन कर जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को दे दिया जाए। कम से कम एनालिसिस जो है प्राइमा फसाए इवेंट्स के कनेक्ट करके वो इसी किस्म का लगता है। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहां जो स्पेशल कोर्ट है साइफर के हवाले से, उसने बड़ी तेजी से रिएक्ट किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के फैसले को, जहां मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने जो 3 पेज का शॉर्ट ऑर्डर लिखा था, और उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को एक ओपन ट्रायल के लिए 28 नवंबर को इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर तलब कर लिया। दोनों डेवलपमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इनकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूं, लेकिन कुछ वर्ड्स इससे पहले मुझे थैंक्स गिविंग के हवाले से कहने दीजिए। वो कहते हैं अंग्रेजी जुबान के अंदर, चैरिटी बिगिंस एट होम। चूंकि मैं अमेरिका के अंदर हूं, अमेरिकन पाकिस्तानी के हवाले से कुछ कमेंट्स बनते हैं। थैंक्स गिविंग, जैसा कि अक्सर लोग जानते हैं, और बात है कि अगर आप डिफरेंट जगहों पे देखेंगे, डिफरेंट लोगों से बात करेंगे, तो थैंक्स गिविंग का जो सेलिब्रेशन है, जो त्यौहार है, जो छुट्टी का दिन है, उसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस, डिफरेंट डेफिनेशंस, डिफरेंट किस्म की तारीख जो है वो आपके सामने आएगी। लेकिन एक बिल्कुल ब्रॉड बेस्ड तारीख इसकी यह है कि 1621 से इस त्यौहार का आगाज होता है। यानी 1621 में सबसे पहले न्यू इंग्लैंड में, जिसका जो मेन सिंबॉलिक शहर है न्यू इंग्लैंड का, वो बॉस्टन है, जहां पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जहां पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT पाई जाती है, जिसके करीब आपके बॉस्टन यूनिवर्सिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अमेरिका का कल्चरल सेंटर है, जिसको अमेरिका का जो कनेक्शन है यूरोपियन तहजीब के साथ और बरतानिया के साथ, उसका अगर कोई क्विंट एसेंशियल फंडामेंटल शहर है तो वो बॉस्टन है। तो न्यू इंग्लैंड से इसका आगाज होता है 1621 में थैंक्स गिविंग का, जहां पर जो वाइट सफेद फॉर्म पिलग्रिम्स हैं, जो नए नए वारद हुए हैं 1608 में न्यू इंग्लैंड की सरजमीन के ऊपर, वो नेटिव इंडियंस, ध्यान में रखिए कि नेटिव इंडियंस बेचारों ने अपने आप को कभी भी नेटिव इंडियंस नहीं कहा था, वो आने वालों ने उनका नाम रख दिया नेटिव इंडियंस। वो अब ना इंडियन थे ना नेटिव, वो नेटिव थे लेकिन वो कभी इंडियन नहीं थे। लेकिन ये तारीख के ऐसे बहुत से मजाक हैं जिसकी कभी फिर बात करेंगे। बहरहाल ये एक तरह से उनका शुक्रिया अदा करने के लिए ये एक सेलिब्रेशन हुई। ये और बात है कि कहा जाता है कि ये सेलिब्रेशन इसलिए थी कि बहुत बड़ी कामयाब जो फसल लगी, जो बम्पर हार्वेस्ट थी, और ये हार्वेस्ट कराना और ये सिखाना कि कैसे आप इस जमीन को इस्तेमाल करके बेहतर क्रॉप पैदा कर सकते हैं, ये दी सो कॉल्ड नेटिव इंडियंस जो हैं उन्होंने ही सिखाई थी पिलग्रिम्स को। और दूसरा ये था कि जो कामयाब सफर हुए हैं, हम पहुंच गए, हम नई सरजमीन में पहुंच गए हैं, ये उसकी भी एक तरह से थैंक्स गिविंग थी। इसका एक बिब्लिकल कनेक्शन बन जाता है, बिकॉज थैंक्स गिविंग का जो ट्रेडिशन है वो ज्विश भी है और वो क्रिश्चियन भी है, यानी वो ओल्ड टेस्टामेंट में भी है, न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी है। और इसके अंदर एक एलिमेंट है होप का, उम्मीद का, अपॉर्चुनिटी का, पॉसिबिलिटी का। और इससे तो खैर कोई इनकार नहीं है कि अमेरिका ने गुज़िश्ता 400 बरस में, जब से यहाँ पे पिलग्रिम्स आए हैं और जब से यहाँ पर इमिग्रेंट्स आए हैं, उसके जो कॉलोनिस्ट आए हैं, उसके बाद से इस सरजमीन ने मसलसल तरक्की की है, और इसने एक उम्मीद पैदा की है, होप पैदा की है, अपॉर्चुनिटी पैदा की है, ना सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए, जो शुरू में यूरोप से यहाँ पे आए, फिर एशिया से आए, मशरक़ी वस्ता से आए, लातीनी अमेरिका से यहाँ पे आए, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे रहते हैं। आज जो पुराने जो इमिग्रेंट्स हैं वो सिर्फ 70% से कम है, और 30% से ज्यादा वो इमिग्रेंट्स हैं जो गुज़िश्ता 20वीं सदी के अंदर यहाँ पर आए। इतनी लंबी जो मैंने तमहीद बांधी, उसका रीजन ये है, मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो जब अपने
گھروں میں ڈنر کرتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، تو وہ صرف اپنے ہی خاندان کو، اپنے ہی جاننے والے پاکستانی اوریجن لوگوں کو بلاتے ہیں. میری بڑی خواہش ہے کہ پاکستانی امریکنز اس ٹریڈیشن کو سیکھ سکیں کہ جب آپ اپنے گھر کوئی بھی ڈنر کرتے ہیں تو اپنے گرد و نواح کے لوکل جو آپ کے نیبرز ہیں، خواہ وہ سفید ہوں یا کالے ہوں یا نیلے ہوں یا پیلے ہوں یا چینی نژاد کے ہوں یا ہسپینک ہوں، آپ ان کو بلائیں اور ان سے انٹیگریٹ کریں. آپ کا جو سیاسی سفر ہے، پالیٹکس ہمیشہ لوکل ہوتی ہے، آپ کا جو سیاسی سفر ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ایک لوکل کمیونٹی کے اندر آپ کی انٹیگریشن ہو، آپ ان کے کلچر، ان کی ٹریڈیشن، ان کی تاریخ، ان کے انٹرسٹ جو ہیں اس سے واقف ہوں، اور آپ جو بہت سے اپنے تعصبات لے کر آئے ہیں پاکستان سے، اس کی اینک کو اتاریں اور اس نئی سرزمین کو جو ہے اس کو فیل کریں کہ اب آپ یہاں بلونگ کرتے ہیں. آپ کی تمام تر طاقت، آپ کی تمام تر اہمیت، آپ کا مستقبل جو ہے اس کا اس سے تعلق ہے. پیچھے جو کھپ مچی ہوئی ہے، جو کیوس ہے، وہ آپ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں. تو اب آ جاتے ہیں اس کیوس کی طرف جو پیچھے مچا ہوا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ انتہائی منصفانہ ادارہ ہے پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑا منصفانہ ادارہ پیدا نہیں ہو سکا، اس نے تحریک انصاف کو 20 دن کا ایک باقاعدہ نوٹس جو ہے وہ ایشو کر دیا، اور ان کو کہا ہے کہ اگر 20 دن کے اندر اندر آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہولڈ کرتے اور اس کے 7 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن پاکستان کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ نہیں دیتے، تو آپ اپنا جو بیٹ کا، بلے کا الیکشن سمبل جو ہے وہ آپ لوز کر سکتے ہیں. اچھا، آپ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت تحریک انصاف کی صورتحال ہے کیا. اس وقت تحریک انصاف کی صورتحال یہ کہ پہلے ہی اس کے سینکڑوں لوگ، پہلے تو ہزاروں لوگ اس سے جن کا تعلق تھا، وہ مئی 9 اور کے فوراً بعد اگلے 3 سے 5 دن کو گرفتار کر لیا گیا. خود پنجاب کی حکومت نے اس وقت اپنے ایک بیان میں، اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ 9,000 اتنے تقریباً 10,000 کے لوگ جو ہیں انہیں پنجاب میں گرفتار کیا گیا، اور اسے سینکڑوں جو ہیں وہ ابھی تک گرفتار ہیں. اس کے بعد جو انڈکلیئرڈ گرفتاریاں ہیں اس میں وہ تمام پولنگ ایجنٹس جو 2018 میں جو ایکسپیرینس پولنگ ایجنٹ تھے اور جن کو انہوں نے ٹرین کیا ہوا تھا، اس میں سے بھی 800-900 لوگ جو ہیں گرفتار ہیں. اور بات ہے کہ آپ کو ڈان اور ٹریبیون کے اندر کہیں اس کا ذکر نہیں ملے گا، لیکن مجھے ایک تحریک انصاف سے واقف جو کوارڈینیشن وغیرہ کرتے ہیں انہوں نے مجھے اس چیز کا بتایا. اس کے علاوہ آپ نے سنا کہ پنجاب حکومت نے دوبارہ 884 لوگوں کی گرفتاری کا، ان کو دہڑانے کا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، اور نئی ایویڈنس آ گئی ہے تھرو ٹیلی فون ریکارڈ، سیلولر، یہ وہ وغیرہ وغیرہ انٹرویو، ان کو بھی دہڑا رہے ہیں. اور یہ وہ تمام سیکنڈری ٹیئر لیڈرشپ ہیں جنہوں نے الیکشن کی کیمپین کے اندر کوئی رول پلے کرنا ہے. اس کے علاوہ سینکڑوں تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ پہلے سے ہی روپوش ہیں، اس میں ان کے کی لیڈرز بھی ہیں. انڈر دی سیٹس آف سرکمسٹانسز پاکستان کا منصفانہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مجبور کر رہا ہے تحریک انصاف کو، نوئنگ ویل ویل کہ تحریک انصاف کا چیئرمین جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں بند ہے، اس کی تو پتہ نہیں سزائے قید ہونی ہے، عمر قید کی، یہ سزائے موت اس کو دی جانی ہے. وہ وہاں وہ سرکمسٹانسز فیس کر رہا ہے، اور ایک نواڈ والی چارپائی جو ہے منجی، اس کے اوپر اس کو ایک سافٹ میٹرس دیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی اس کا جو وائس چیئرمین ہے شاہ محمود قریشی، وہ بھی وہیں پہ ہے. پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے جناب پرویز الہی صاحب، وہ بھی وہیں پہ ہیں. جو پرانا اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کا اسد کیسر، وہ بھی وہیں پہ ہے. اور جو بھی اور ان کے ہاتھ لگے گا اس کو بھی وہاں بند کر دیں گے. اس کے علاوہ بھی آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دھوڑے میں ہیں، جیلوں میں ہیں، روپوش ہیں. کچھ لوگوں کی پریس کانفرنسز، ٹی وی پروگرامز ادھر جوائن کر دیں. یہ ایک پارٹی کا سارا سچویشن ہے جو کہ خود اس نظام نے، چودھری نظام الدین صاحب نے پیدا کی ہے، جس کے بہاف کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان ایز اے ٹول ایکٹ کرتے ہیں. کم از کم انالیسس جو ہے وہ یہی آپ کو بتاتا ہے. اب وہ الیکشن کمیشن جو ایک ہتھوڑے کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے 20 دن کے اندر اندر. ذرا تحریک انصاف کی صورتحال دیکھیں، اور اس کو 20 دن کے اندر اندر جو ہے وہ الیکشن کروانے ہیں. جبکہ دوسری طرف شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو 28 نومبر کو سائفر کی جو اسپیشل کورٹ ہے اس نے ان کو طلب کر لیا ہے، اور ان کو حکم ہے عدالت کو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب نے باقاعدہ اس حوالے سے ایک بہت ہی زبردست ڈیسیجن لکھا ہے، جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، جس میں ہے کہ 30 دن کے اندر اندر اس کا مقدمے کا جو ہے فیصلہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر 28 نومبر کو اس کی پروسیڈنگ شروع ہونی ہے اور 28 دسمبر تک چلنی ہے، تو جنوری کے پہلے ہفتے میں آپ سن سکتے ہیں کہ کم سے کم بھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عمر قید ہو جاتی. کم سے کم کی میں بات کر رہا ہوں، میکسیمم تو یہاں پر ڈیتھ پینلٹی یا کیپٹل پنشمنٹ بھی ہو سکتی. تو انڈر دی سرکمسٹانسز الیکشن کمیشن آف پاکستان راجا سکندر سلطان، اللہ ان کے اقبال میں مزید اضافہ کرے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف 20 دنوں کے اندر اندر اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، ورنہ اس سے اس کے بلے کا جو سمبل ہے وہ لیا جا سکتا ہے. اچھا، اب اس کا بلے کا سمبل لیا جا سکتا ہے، بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بالکل دوسری طرف ہم یہ سن رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی جو پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی، اور اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ چودھری نظام الدین صاحب کا اور جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کا آپس میں کس قسم کا پیار و محبت کا ریلیشن شپ ہے، اس پارٹی نے بھی بلے کا الیکشن سمبل جو ہے وہ مانگا ہوا ہے. ٹھیک، اب یہ کیوں ہے یہ ساری کنٹروورسی؟ یہ کنٹروورسی ایسے ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مارچ میں کوئی ایک اس کے حوالے سے ایک نوٹس نکالا، جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن
मतलब उस नोटिस के बाद एक कंट्रोवर्सी चलती रही कि तहरीक इंसाफ ने जो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे वो ठीक नहीं करवाए। अच्छा, ज़हन में रखें कि बाकी पार्टीज ने भी अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह के कराए होंगे। खुद अपने आप से पूछें कि पीएमएलएन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे हुए होंगे, पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे हुए होंगे। वहां आसिफ अली जरदारी और उनका खानदान जो है उसने तहद क़यामत हुकूमत करनी है। मौलाना फजल रहमान उनके किस किस्म के इलेक्शन हुए होंगे। पीएमएलएन के माशाल्लाह वहां शरीफ खानदान ने तहद क़यामत के बाद तक उन्होंने हुकूमत करनी है। क़यामत से भी उनकी ख्वाहिशात जो है वो खत्म नहीं होने लगी, क्योंकि वो उधर भी नेगोशिएशन करने की कोशिश करेंगे फरिश्तों से कि भाई आप बाकी सब लोगों को क़यामत में डाल दें, कि हमें कम से कम इसमें से रास्ते में से बाहर निकालें। और कुछ पता नहीं वहां भी रिश्वत लग जाएगी। ये सारी ट्रेन तो जारी है क़यामत वाली डायरेक्शन में, लेकिन हम कोई दूसरी तरफ निकल जाएं। एपोकैलिप्स 2012 वगैरह फिल्म देखें, वहां पे भी तो ये था ना सीन कि बाकी सारी दुनिया जो है वो तबाह हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की डील हो जाती है, वो एक जहाज में बैठ के जो है वो निकल जाते हैं। कश्ती नौ में बैठने की कोशिश जो है वो कर सकता है शरीफ खानदान। तो बहरहाल वो उनके किस तरह के इलेक्शन हुए होंगे, और यहाँ और उन्होंने कहा कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए। उसमें एक ऑब्जेक्शन ये भी है जो जिसको बार बार आप देखेंगे अखबार में लिखी हुई है, और वो ये है कि 2022 के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उस वक्त तहरीक इंसाफ ने अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन निकाला था, जिसको सब्सिक्वेंटली विड्रॉ कर लिया गया था। क्लियर नहीं है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स को तहरीक इंसाफ ने विड्रॉ किया या उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो 2022 का उसको उन्होंने विड्रॉ किया। ताहम बैरिस्टर अली जफर साहब और गौहर खान जो इसको लीड करते हैं, बैरिस्टर अली जफर ने एक इसके हवाले से एक पिटिशन दी थी इलेक्शन कमीशन को, जिसमें बुनियादी तौर पर उसको पढ़ें और उस बारात में उसका जिक्र भी है, तो उससे आपको पता चलता है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने 30 अगस्त 2023 को आखिरी एक हेयरिंग हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी इस कंटेंशन को मान लिया था। उन्होंने बहुत सी दस्तावेजात के जरिए उनको ये बात समझाई थी कि जो आपने हमें नोटिस इशू किया हुआ है इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से, ये सरासर कंफ्यूजन के ऊपर मबनी है और आप डॉक्यूमेंट्स की कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, और इलेक्शन हमारे ठीक हुए हैं और उसके रिजल्ट्स की तमाम एविडेंस हम आपको दे चुके हैं। और उस स्टेज के ऊपर अखबारात के अंदर ये हेडलाइन भी लगी थी, और तहरीक इंसाफ ने अपनी रिटन स्टेटमेंट में इसका जिक्र भी किया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो 4 मेंबर या 3 मेंबर का उस वक्त कमीशन था, उसने ये एग्री कर लिया था कि उनकी कंफ्यूजन रही है और इलेक्शन कमीशन अब सेटिस्फाई हो चुका है और तहरीक इंसाफ को बल्ले का इलेक्शन निशान जो है वो मिल जाएगा। ये बात है 30 अगस्त 2023 की। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इन्फिनिट विजडम के अंदर कभी भी वो रिटन ऑर्डर इशू नहीं किया, और पिछले चंद दिनों से मसलसल खप थी कि तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिटन ऑर्डर प्रॉमिस किया था 30 अगस्त 2023 को, उसको खुदा इशू कर दें। अब तो इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं 8 फरवरी के, तो अब वो रिटन ऑर्डर इशू नहीं हुआ और उस रिटन ऑर्डर के बजाय ये वाला ऑर्डर इशू हो गया है, जिसमें तहरीक इंसाफ को, जिसमें इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भूल गया है कि उसने 30 अगस्त को जबानी तौर पर क्या कहा था। ये और बात है कि अगर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो डॉन ट्रिब्यून की बहुत सी हेडलाइंस आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ इस किस्म की ओरल वर्बल कमिटमेंट की थी कि हम सेटिस्फाई हो गए हैं और तहरीक इंसाफ विल बी एबल टू रिटेन इट्स सिंबल ऑफ द बल्ला बैट, जो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि बल्ला इमरान खान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तहरीक इंसाफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। थोड़ा सा मैं आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो सिंबल्स होते हैं, अच्छा यहाँ एक चीज तो बिल्कुल आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि प्लान ये है कि आप एक कंफ्यूजन पैदा कर दें वोटर्स के जहन में 8 फरवरी 2024 को, और जब आप बल्ले का साइन अगर उठा के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को दे देते हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर आपने तहरीक इंसाफी के सारे जो भगोड़े हैं उनको आपने एंटर किया हुआ है, स्टार्टिंग फिर जहांगीर खान तरीन साहब जिनका खुद ताल्लुक रहा है, वहाँ आपको और भी बहुत से अलीम खान साहब वहाँ नजर आ रहे हैं, जहांगीर खान तरीन साहब वहाँ पे नजर आ रहे हैं, वहाँ पे आपको ओन चौधरी साहब नजर आ रहे हैं, वहाँ पे आपको और भी बहुत से लोग, जैसे अभी अली अमान साहब को वहाँ दाखिल करा दिया गया है, वहाँ पे तो कहने को फवाद चौधरी साहब को भी वहाँ पे भेज दिया गया है, उनकी भी डेंटिंग पेंटिंग हो रही है पूरे लीगल प्रोसेस में, तो वहां पर भी तहरीक इंसाफी के आपको चेहरे भी नजर आ रहे हैं। और अगर आप तहरीक इंसाफ का जो सिंबल है बल्ला वो भी आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को दे देते हैं, तो आप देख लें कि व्हाट अ विकेड प्लान अपेरेंटली इट इज ऑन द फेस ऑफ इट। अच्छा, अब सिंबल बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए माजी कदीम से, जमाना कदीम से आपने देखा कि हर फौज जो लड़ती है, हर कबीला जो लड़ता है, जो पुराने जमाने में उनका एक अलम, उनका एक झंडा हुआ करता था, झंडे को बुलंद रखना बड़ा जरूरी होता था। सिंबल जो इमेजेस जो हैं वो ह्यूमन माइंड के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है। इवन अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जहां एजुकेशन बताया जाता है कि 90% से ज्यादा है लिटरेसी, या यूरोप में जहां इससे भी बहुत ज्यादा है, वहां पर भी सिंबल और इमेज जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये ह्यूमन माइंड की बहुत ज्यादा लिमिटेशन है कि वो चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं उसके इमेज और सिंबल से। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपसे शेयर करूं, अक्सर लोग मेरे यूट्यूब के ऊपर आके लिखते हैं
کہ آپ اگر تھمبنیل بنائیں بڑے اٹریکٹیو قسم کے تو آپ کو بڑی بہتر ٹریفک ملے گی. میں نے آن دی ادر ہینڈ اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا ہے کہ اگر میں صرف اپنا ہی فیس جو ہے وہ یوٹیوب کے تھمبنیل کے طور پہ استعمال کرتا ہوں تو مجھے زیادہ ویزیبلٹی ملتی ہے, اور میرے پاس چونکہ ڈیش بورڈ کے اوپر فگرز ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ جب میں تھمبنیل بناتا ہوں جس میں اور چیزیں لے کے آتا ہوں تو وہاں میری ریچ فال کر جاتی ہے, اور جو میرا اپنا چہرہ سمبل کے طور پہ, امیج کے طور پہ, نشان کے طور پہ لوگوں کے سامنے آتا ہے جیسے کہ الیکشن کا نشان ہوتا ہے, تو میری جو ریچ اور ویزیبلٹی ہے وہ کچھ پرسنٹیج پوائنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, بہتر ہوتی ہے میرے لیے. ہے بھی ظاہر ہے یہ بہت آسان کام. Having said this, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 21 اکتوبر 2023 کے بعد سے کچھ ایسی چھڑی گھمائی ہے, کچھ ایسی اسپیشل کمپیٹنٹ ٹیمز بٹھائی گئی ہیں پاکستان کے اندر, جس کے نتیجے میں میری وہ پاکستان کی جو ویورشپ تھی, جس کا میں اکثر ذکر آپ سے کرتا رہتا ہوں لیکن اب میں اعداد و شمار تھوڑے سے آپ سے شیئر کروں. پاکستان کی جو میری ویورشپ تھی جو 21 اکتوبر 2023 سے پہلے تقریباً 48-49% ہوا کرتی تھی, وہ میں نے آخری 2 ویڈیوز میں دیکھی ہے, وہ ریڈیوس ہو کے تقریباً 30% تک آ چکی ہے. میری نارتھ امریکن اور جو باقی ساری دنیا کی پرسنٹیج جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ گئی ہے ریسٹ آف دا ورلڈ سے 1-2%, 3-3. جیسے امریکہ سے اگر مجھے 11-12% تھی تو مجھے اب وہاں پر 14-15-16% نظر آ رہی ہے. انگلینڈ سے بھی تھوڑی سی بڑھی ہوئی ہے. اسی طرح باقی ساری دنیا سے کچھ پرسنٹائن بڑھ گئی ہے. اور وہ یوٹیوب کی ویڈیو جو پہلے 1.5 لاکھ 2.25 لاکھ ہوتی تھی 24 گھنٹے میں, آپ دیکھ رہے ہیں بمشکل 1 لاکھ اس کے ویوز ہوتے ہیں. اور بہت سے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہوم پیج کے اوپر, ہمارے ہوم پیجز کے اوپر پاکستان میں ہمیں یہ ویڈیو نظر نہیں آتی. ویسے یہ بھی ہے ایک امپورٹنٹ, اس کے ساتھ ایک پیرلل افیکٹ بھی چل رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں, وہ سمجھ نہیں سکتے کہ اس کے اندر جو اسپیسیفک ایکشن ہے ان سوشل میڈیا ٹیمز کا جو کہ ریاست پاکستان نے بٹھائی ہیں ان کا کیا رول ہے, اس لیے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ایک اوور آل بھی لوگوں میں سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, ڈس انٹرسٹ ہے, جس کی وجہ سے یوٹیوب کی ویورشپ جو ہے وہ پاکستان میں گری ہوئی ہے. اس پہ تو ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بہت سے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو موبائل انٹرنیٹ ایکسیس ہے, جو موبائل وائی فائی ہوتی ہے, جو موبائل سیلولر نیٹ ورک پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے 3G 4G, وہ اس کو بہت سلو کر دیا گیا ہے. اور اکثر جگہوں پہ لوگ جو ہیں یوٹیوب کی ایپ کو آسانی سے کمفرٹبلی نہیں کھول سکتے, اس کی سپیڈ کم ہو گئی ہے, which is further contributing to a reduced visibility of all YouTube channels. So بہرحال باقی سارے یوٹیوبرز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی پاکستان کی پرسنٹیج اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی 21 اکتوبر سے, کیونکہ میری پاکستان کی پرسنٹیج جو ہے وہ 46 اور 48% کے درمیان تھی, وہ آج 32-33% کے درمیان ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ اچھا خاصا اگر اس میں ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے. تو بہرحال سمبل کا بھی میں نے آپ کو اس میں ایکسپلین کر دیا. اب اس میں کیا ہوگا, دیکھیے اچھا, ادھر سے رائٹ ٹائم فار ٹو بیسکلی ریمائنڈ یو کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں, اسے لائک کریں, اس کی ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کریں, اور اپنے سرکل میں واٹس ایپ کے اوپر یا ٹویٹر پہ خاص کر کے واٹس ایپ کے اوپر جہاں جہاں آپ کسی گروپ کا حصہ ہیں اس کو ضرور فلوٹ کریں اور اس کو ٹریول کروائیں. اب یہ جو سمبل کی امپورٹنس ہے یہ بہت, اس کو جتنا بھی آپ اس کو آپ اگر اس کو مطلب جتنا بھی آپ اس کو ڈسکس کریں گے اس کی امپورٹنس کو, یا اس پہ آپ ریئیکٹ کریں گے, یہ کم ہوگا. سمبل اور شکل جو ہے, امیج جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ ہمارے ایک بڑے سینئر پولیس آفیسر تھے, میرے فیملی کے بہت ہی کلوز فرینڈ تھے, ان کا قصہ مجھے نہیں بھولتا کہ وہ جب جہلم کے قریب لڑکی دیکھنے کے لیے گئے اپنی شادی کے لیے اپنے ہی کسی ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم میں, تو وہاں پہ انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ ٹرالی سے جو لڑکی چائے لے کر آئی اس کو انہوں نے دیکھتے ہی پسند کر لیا اور رشتہ ہو گیا. یہ اور بات ہے کہ جب گھونگھٹ انہوں نے اٹھایا تو وہ اس کی دوسری بہن نکلی, اور اس کے بعد سے وہ ایسا جھگڑا شروع ہوا جو الٹیمیٹلی بڑے سال چلا, بچے بھی ہو گئے, لیکن بات سیپریشن پہ ہی ختم ہوئی, بیکاز ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ تھا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے. تو پاکستان کے ووٹروں کے ساتھ بھی الیکشن کے سمبل کے اوپر ایسا ہی دھوکا ہونے والا ہے. انہیں تحریک انصاف کا بلہ دکھا کے جہانگیر خان ترین صاحب کی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی کو ووٹ ڈالنے کے اوپر جو ہے بھلا پھسلا کے فراڈ کر کے ان کو لے جا رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی اگزامپل ہو سکتی ہے الیکشن فراڈ کی؟ یہ کہہ رہے ہیں بہت سے نادان معصوم لوگ ایسے ہیں پاکستان کے اندر, اور اس یوٹیوب کے اوپر لکھنے والے بھی بہت سے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی 8 فروری کو جب الیکشن ہوگا کچھ بھی کر لیں نشان بلے پہ لگے گا اور ہم عمران خان کے لیے ووٹ ڈالیں گے. بلہ ہی نہیں ہوگا, بلے پہ نشان لگایا, بلہ ہوگا ہاتھ میں پکڑا ہوا جہانگیر خان ترین صاحب نے. تو اور پھر لوگ معصوم لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ آپ میں سے, کہ الیکشن کے دن کوئی بڑی چیز ہو جائے گی. بھائی آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الیکشن کا دن اب اتنا میٹر نہیں کرتا, بیکاز آپ کے سامنے گزشتہ چند ہفتوں سے, گزشتہ کئی مہینوں سے, May 9 آنورڈ جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ کلیئرلی ایک پری پلانڈ, مکمل, کمپریہنسو, کمپوزٹ, اسٹریٹجکلی پلانڈ الیکشن ریگنگ آپ کے سامنے ہو رہی ہے. اور جو الیکشن پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ, ڈھکوسلا, بہانے کے طور پہ, آپٹکس کے طور پہ بیوقوف بنانے کے لیے. اور اگر ان الیکشنز کو ابھی بھی کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں تو خدا را آپ کو ملٹی وائٹامن کھانے کی ضرورت ہے. پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں ہو رہے, پاکستان میں ایک سلیکشن ہو چکی ہے
جس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, جس کو قبولیت دینے کے لیے ایک الیکشن کے نام کا ایک ڈرامہ جو ہے وہ 8 فروری 2024 کو کرنے کا پلان ہے. وے فارورڈ یہاں پہ کیا ہے تحریک انصاف کے لیے؟ اس میں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ہائر فورم جو ہے یہ بہت زور لگائیں, اس میں آپ لوگ کوئی اویئرنیس پیدا کریں اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا راستہ روک دے. مجھے امید نہیں ہے کہ وہاں پر بھی جو حالات اس قسم کے ہیں کہ راستہ کوئی روکے گا, لیکن ہو سکتا ہے کوئی آپ کو اچھے جج صاحب یا پینل مل جائے یا کوئی اچھے وکیل ایسے مل جائیں یا کوئی ایسی کھپ پڑ جائے کہ تحریک انصاف اپنا بلے کا سمبل جو ہے وہ ریٹین کر سکے. ادروائز اگلی سائڈ جو ہے اپنی پلاننگ جو ہے وہ پوری کر لیے. یہ ایسے ہی ہے, میں نے اگزامپل کے طور پہ کہ آپ کے اکھاڑے کے اندر ایک دو پہلوانوں کی لڑائی ہے اور ایک پہلوان کو اکھاڑے میں اتارا جاتا ہے, اس کے ہاتھ پیچھے, اس کو پولیس اتارتی ہے وہاں پہ, اور اس کی امیجن کریں, اس کو ویژولائز کریں کہ وہ اکھاڑے کے اندر جو پہلوان ہے اس کو پولیس لاتی اور اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں, اس کی ٹانگیں بھی باندھی ہوئی ہیں, اس پہ تر رہی ہے کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے, اور اس کے سامنے ایک پہلوان ہے, وہ ہے نواز شریف صاحب کی پی ایم ایل این پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی, اور جو اس کو مکے شکے مارتا ہے. اور اب ظاہر ہے کہ اس اکھاڑے کے کوئی تماشبین بھی ہونے چاہیے, وہ تماشبین آپ سارے ہیں. اب ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں, جو ادارے ہیں, جو, کیونکہ اگر ایک اکھاڑے کے اندر اس قسم کا مقابلہ ہوگا, جیسے گلیڈیٹر فلم کے اندر ایک اس قسم کا سین ہے جہاں رومن ایمپرر جو ہے وہ گلیڈیٹر کو ڈرگ کر کے پوائزن سے اس کو گلیڈیٹر سین میں لے کے آتا ہے, لیکن پھر بھی میرا خیال ہے اس کے ہاتھوں میں مارا جاتا ہے. میرا خیال ہے یہ کہانی کموڈوس کی ہے, ایمپرر کموڈوس کے حوالے سے یہ ہے, فرسٹ اور سیکنڈ سینچری آفٹر کرائسٹ میں. اس کے اوپر فلم بھی ہے بڑی خوبصورت. بہرحال, اور میرا خیال ہے یہ صحیح بھی ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے کہ اب یہ اگر یہ اکھاڑے کے اندر اس قسم کے دو پہلوان ہوں گے اور اس قسم کی ایک لڑائی ہوگی, تو کیا تماشبین اس کو انجوائے کر پائیں گے؟ کیا تماشبین اس کی داد دیں گے؟ یا تماشبین جو ہیں وہ گالیاں نکالیں گے؟ ٹھیک, لیکن پاکستان کے لوگوں کی طرف آپ دیکھیں, پاکستان کے اداروں کی طرف دیکھیں, سول ملٹری بیوروکریسی کی طرف دیکھیں, اخبارات اور ان کے اداریے لکھنے والوں کی طرف دیکھیں, انگریزی اخبارات کے کالمنسٹ اور ان کے جو کورسپونڈنٹس ہیں ان کی طرف دیکھ لیں, ٹیلی ویژن چینل جو ہیں 33 ان کے اینکر پرسنس کی طرف دیکھ لیں. ہر ٹیلی ویژن چینل جو ہے اس کے اوپر 3 پروگرام ہوتے ہیں, کوئی 7 بجے, 8 بجے, 9 بجے, 10 بجے کر کے, تو کم از کم دن میں 100 کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہوتے ہیں. کسی کو خیال نہیں آ رہا کہ یہ جو پری پلانڈ الیکشن ریگنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر اپنی آواز اٹھائیں, اخلاقی جرت کریں, اور یہ جو سارا ڈرامہ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا, اس کے اوپر ایک مورل پوزیشن لے. کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو انڈر دی سچ آف سرکمسٹانسز آپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں اور کیا آپ اس کو کہیں گے, یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. اب آ جائیں اس چیز کے اوپر جہاں پر جج جو ہیں اسپیشل کورٹ کے ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب, جن کو میں سمجھتا ہوں کہ از بیسکلی اے ویری گڈ مین. میں نے سنا ہے ان کے لوگوں سے کہ وہ اچھے آدمی ہیں, بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, خود بھی بڑے پریشان ہیں اس پوری صورتحال سے. انہوں نے بڑی فاسٹ موو کی ہے, یعنی حکم آیا ہوگا کہیں نہ کہیں سے, میرا انالیسس ہے کہ ظاہر ہے کہ فوری طور پہ فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں اب یہ, میرا تو ایسے کل میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا, میرا خیال تھا, مجھے امید تھی کہ شاید چونکہ اتنا بڑا دھچکا لگا ہے اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ, تو شاید ابھی کچھ سوچیں اور کسی اور ڈائریکشن میں جائیں. نہیں, لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ سائفر کا جو ٹرائل ہے اس میں چونکہ ان کے ایویڈنسز تیار کیے ہوئے ہیں, اعظم خان کی گواہی تیار کی ہوئی ہے, 30-40 لوگ تیار کیے ہوئے ہیں, 26 اس میں گواہیاں ہیں, تو اس کی بڑی تیاری ہے کہ یہیں عمران خان صاحب کو میکسیمم سزا دلانی ہے, جو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے, عمر قید بھی ہو سکتی ہے. سزائے موت کا مطلب نہیں کہ سزائے موت ہو ہی جائے گی, ظاہر ہے اس کے بعد ہائی کورٹ کا پلیٹ فارم ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ کا پلیٹ فارم ہے, لیکن ایک دھچکا دینا ہے, جس طرح مین 9 کے ذریعے ایک دھچکا دیا گیا ہے, اس طرح سے ایک دھچکا جو ہے وہ دینا ہے. تو ابو الحسن ذوالقرنین صاحب نے آج ایک پروسیڈنگ کی اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں, جہاں ان کے سامنے شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلا علی بخاری وغیرہ جو ہے پیش ہوئے, اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ڈویژنل بینچ کا ڈیسیجن ہے, میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو لکھا ہے 3 پیج کا, وہ مجھے دیا جائے, اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے. اس کو انہوں نے پڑھا اور ایز پر دی ڈائریکشنز جس میں کہا گیا تھا کہ یہ جیل میں ٹرائل صحیح نہیں ہے اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, اس میں انہوں نے ایک اوپن ٹرائل کا اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ, کیونکہ تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہے کہ اس اوپن ٹرائل کے کیریکٹرسٹکس کیا ہوں گے, لیکن اگر یہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں ہے اور نوٹسز ایشو کر دیے ہیں کہ میرے سامنے اس کورٹ کے سامنے شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان کو 28 نومبر کو جو ہے وہ پیش کیا جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر میڈیا کی اجازت ہوگی. اب کیا میڈیا کی, اچھا اوپن ٹرائل کو ہندوستان کی سپریم کورٹ نے کہیں اس کی تشریح اور ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ اوپن ٹرائل وہ ٹرائل ہوتا ہے جس میں تمام وہ شہری جو جاننا چاہتے ہیں, جو اس میں آنا چاہتے ہیں, وہ اس میں آ سکتے ہیں. تو کیا یہ اسی قسم کا اوپن ٹرائل ہوگا یا یہاں اپنی مرضی کی چند صحافیوں کو آنے کی اجازت ہوگی, اپنی مرضی کی چند لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی؟ اس کی ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن ذہن میں رکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جو بہت بہت بڑے منصف ہیں, جناب عامر فاروق صاحب, انہوں نے ایک اور فیصلہ بھی کیا ہوا ہے کہ 30 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 28 نومبر سے 28 دسمبر تک اس کیس کو ختم ہونا ہے. جنوری کے پہلے ہفتے میں آپ سن سکتے ہیں کہ سزا پری ڈیٹرمنٹ ہوگی, انلیس کی کوئی معجزہ ہو جائے, سزا سنا دی جائے گی, اور الیکشن جو ہے وہ 8 فروری سے پہلے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو, عمران خان کو تو ڈیفینیٹلی سزا جو ہے
وہ سنا دی جائے گی. یہ ایک پوری پلاننگ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف صاحب کو ایک بہت بڑا دکھ اور غم یہ بھی تھا، جس کا لندن پلان کے حوالے سے کئی دفعہ ذکر ہوا، کہ جب میں پاکستان آیا 2018 کے الیکشن سے پہلے، تو وہ آئے تھے اس امید پہ کہ میں ایک بہت بڑا لوگوں کا ریولیوشن لے آؤں گا، الیکشن میری پارٹی جیت لے گی، کچھ ان کو ایسا امید دلائی گئی تھی، لیکن وہ گرفتار ہو گئے، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا لاہور کے اندر، شاید ان کو اس کے بعد اسلام آباد لایا گیا تھا. تو مور اور لیس انہوں نے عمران خان سے بدلہ لینے کے لیے جو کوریوگرافی کی ہے، جو اسکرپٹ بنایا ہے، وہ بائی اینڈ لارج اسی قسم کا ہے کہ اگر 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے ہیں تو اس سے ایک مہینہ پہلے عمران خان جو ہے ان کو سزا ہو جائے. وہ گرفتار تو ہیں ہی کئی مہینوں سے، ان کو سزا بھی ہو جائے. اب سوال یہ بیٹھتا ہے کہ ہمٹی ڈمٹی کو جو اتنی شدت سے امپوز کرنے کی، نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ ایگریمنٹ اور پلان صرف خالصتاً ایک اندرونی ہی ہے بٹوین چودھری نظام الدین اینڈ جناب محترم نواز شریف صاحب، یا اس کی کوئی بڑی اسٹرانگ ایکسٹرنل ڈائمینشن بھی ہے؟ آخر میاں نواز شریف صاحب کو ہمٹی ڈمٹی کو بٹھا کے ہمٹی ڈمٹی سے جو اصل پاورز ہیں دنیا کی یا پاکستان کی، انہوں نے کیا کام لینا ہے؟ کوئی نہ کچھ تو ہوگا نا، جسے کہتے ہیں کہ کوئڈ پرو کو. تو سوچنے کی بات ہے کہ ہمٹی ڈمٹی کا لارجر رول کیا ہے اس پوری ارینجمنٹ کے اندر، کہ ہمٹی ڈمٹی نے کیا کر کے دکھانا ہے، کون سی توپ چلانی ہے. یہ میں آپ کی امیجنیشن کے اوپر چھوڑتا ہوں. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.